مومنین و مومنات، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتے ہیں اور ابھی آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض الدعاء، محبوب ترین عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس زمین سے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعِفَافِ، اور بہترین عبادت جو ہے وہ معاف کر دینا، وہ درگزر کر دینا ہے۔ اور ابھی ماہ رمضان آ گیا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو لہذا انسان کو چاہیے وہ کوشش کرے کہ اس مہینے میں وہ سب کو معاف کر دے۔ ہاں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں کو، احباب کو، جن کے ساتھ کچھ ہے انہیں جو ہے وہ معاف کر دیں۔ بہترین عبادت جو ہے، بہترین عبادت معاف کرنا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ معاف کرنا سیکھے۔ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا۔ ہاں، معاف کروا سکتے ہیں، جب وہ بینکوں سے قرض لیتے ہیں تو معاف کروا لیتے ہیں، جب کسی سے قرض اٹھاتے ہیں تو معاف کروا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کروا لیتے ہیں، لیکن معاف کرنا نہیں سیکھا۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے بندہ۔ تو کوشش کیا کریں معاف کرنا سیکھیں، نہ کہ بدلہ لینا سیکھیں، معاف کرنا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں افضل الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض الدعاء وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعِفَافِ۔ آگے جو ہیں برید ہیں، یہ ایک صحابی ہیں برید العجلی، وہ کہتے ہیں قُلْتُ لِعَبِيِّ جعفر علیہ السلام، یعنی امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کرتے ہیں ایہما افضل فی الصلاۃ، نماز کے درمیان افضل چیز کیا ہے؟ کثرۃ القراءۃ اور طول اللبس فی الرکوع والسجود، کیا لمبی جو ہے وہ قرات کرنا وہ افضل ہے، یعنی لمبی لمبی صورتیں پڑھنا وہ افضل ہے، یا رکوع اور سجدے میں زیادہ ٹائم دینا وہ افضل ہے؟ ان دونوں میں سے کیا افضل ہے؟ فرماتے ہیں قال کثرۃ اللبس فی الرکوع والسجود، کثرت کے ساتھ رکوع اور سجود میں رہنا یہ افضل ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں نا خانوادہ طہارت کو، تو وہاں بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ جب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد نے بھیجا تھا اپنے سپاہیوں کو، کہا کہ ان کو مسجد میں گرفتار کر کے لے آؤ، کہا ہمیں کیا پتا وہ کون ہے، ہم کیسے پہچانے؟ کہا جو لمبے لمبے سجدے کر رہا ہوگا وہی بنی ہاشم سے ہوگا۔ تو یہ شیوا تھا بنی ہاشم کا، لمبے لمبے رکوع کرنا، کثرت کے ساتھ سجدہ۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ مولانا تو کہہ رہے کہ نہیں جی وہ پڑھنے نہیں چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، آپ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا اور پیغمبر اسلام کے بارے میں خدا نے جو فرمایا وہ نہیں پڑھا؟ وہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ لہذا معصوم فرماتے ہیں زیادہ ٹائم رکوع میں دو، زیادہ ٹائم سجدے میں دو، یہ جو ہے افضل ہے اس قرات فی الصلاۃ افضل۔ آگے فرماتے ہیں اما تسمعوا یقول اللہ عز وجل، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اتنا پڑھو کہ جتنا تم پڑھ سکتے ہو، یعنی مختصر پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ایک بندہ ایک ایسی سورہ بقرہ کو آپ شروع کر لے تو کہاں جائے گا، کب ختم ہوگی، کیسے ہوگی، نہ جانے کتنی جگہ وہ بھول جائے گا اور تھکاوٹ ہو جائے کیا اور کیا ہے۔ تو لہذا اتنا ہی پڑھنا چاہیے کہ جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رکوع میں زیادہ ہم کیا کرتے ہیں، رکوع ایسا کرتے ہیں کہ وہ رکوع بھی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑے سے جھکتا ہے اور فوراً جو ہے وہ، میرے بھائی رکوع کی پوزیشن کیا ہے؟ پتہ ہے کہ رکوع کیا آتے کسے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں ایسے سار کو لگاتے ہیں اور فوراً ذکر کیا کرتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا کوشش کریں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ طول
سجدہ اور طول رکوع کریں. ما تسمع یقول اللہ عز وجل فقرؤ ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ. نماز کو ضرور قائم کریں. نماز کا یہ جو ہے سختی کے ساتھ حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز تو پڑھنی نہیں ہے، باقی جو ہے ہم نے قرآن کو رکھ لینا ہے سامنے اور پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی ایسا کوئی کام مت کرو کہ جو تمہیں نماز سے جو ہے وہ غافل کر دے. ایسا کام مت کرو کہ جس کی وجہ سے تم نماز نہ پڑھ سکو. نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ نماز جو ہے چلیں یہ عمل کر رہے ہیں یہ بڑی فضیلت ہے، چلیں سجدے میں چلے جائیں. کہا ہے نا سجدے میں چلے جاؤ، تو چلے سجدہ ہی کر لیتے ہیں اور 1 گھنٹہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ الگ بات ہے اور وہ الگ بات ہے. لہذا واجبات پر کسی چیز کو یہ جو چیزیں فضیلت کی ہوتی ہیں یہ بتائی جاتی ہیں، یہ واجب سے ہٹ کر ہیں. اگر واجب سے ہٹ کر آپ ایسا کام کریں گے تو وہ تمہارے لیے کتنا فضیلت کا ہوگا، وہ تمہارے لیے کتنا بیسٹ ٹائم ہوگا، کتنا اچھا ہوگا. تو امام فرماتا ہے انما غنا باقامت الصلاۃ طول اللبس فی الرکوع والسجود. اللہ اکبر، کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ رکوع اور سجدے میں دو. یہ آپ کا بہترین ٹائم ہے، یہ افضل ترین ٹائم ہے اور بہترین آپ کی عبادت ہے. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو 2 منٹی نماز نہیں ہونی چاہیے. اگر 2 رکعت بھی پڑھنی ہے تو کم از کم 5 منٹ تو اس پر. لیکن بعض ہمارے بھائی جو ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر سلام بھی پڑھ دیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز پڑھی ہے یا کیا کیا ہے. تو نماز کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے. تلفظ قراءت اس کا جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ یوں پڑھیں کہ بالکل سننے والے کو بھی سمجھ نہ آئے، خود اس کو کیا سمجھ آئے گی. لہذا ٹھہر ٹھہر کر آہستہ ورتلہ ترتیلا، اس انداز میں جو ہے وہ. قال، اب وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا قلت فأیہما افضل کثرت القراءۃ او کثرت الدعاء. کثرت کے ساتھ قراءت کرنا افضل ہے یا کثرت کے ساتھ دعا مانگنا افضل ہے؟ قال علیہ السلام کثرت الدعاء افضل. کثرت کے ساتھ دعا کرنا یہ افضل. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی یہ آپ کا فعل بہت پسند ہے. لہذا کوشش کریں کہ کثرت سے. تسمعوا اما تسمعوا یقول اللہ لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. خدا تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر دعا نہ ہوتی. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دعا کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی فضیلت ہے. وگرنہ خدا ہماری طرف متوجہ ہی نہ ہوتا، ہماری پرواہ ہی نہ کرتا. لولا دعاؤکم، اگر دعا نہ ہوتی. یعنی دعا سلاح المومن، مومن کا اسلحہ جو ہے وہ دعا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور خاص طور پر ماہ رمضان جو ہے جب اس میں آ گئے تو اس میں تو ہمیں کثرت سے اس کے اعمال بھی ہیں، اس کے نوافل بھی ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں. اور رات کا جاگنا بھی عبادت ہے. رات کا جاگنا، سونا بھی عبادت ہے. ایسی بات نہیں کہ اگر انسان سو گیا ہے تو وہ کہے کہ نہیں یہ کیا ہے. نہیں، سونا بھی عبادت ہے. لیکن اب آپ جب افطار پہ جائیں گے تو کتنے بجے افطار ہوگی؟ 10 بجے افطار ہے. پھر آپ نے نماز مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے. کتنے بجے فارغ ہوں گے؟ 12 ہو جائیں گے. تو امساک جو ہے وہ 2 بجے ہے. تو کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ تو اس دوران جو ہے ہمیں کیا کرنا، تھوڑا سا آرام کریں اور پھر مصلی عبادت بچھا لیں اور دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے. ارتباط الہی، اللہ کے ساتھ مرتبط ہو. اپنا رابطہ جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا بات ہے جی؟ میں پوچھنا چاہتا تھا، جو ہم دعائے مغفرت مانگتے ہیں نماز شب میں 40 مومنین کے لیے، یا تو وہ اگر بھول جائے تو سجدے میں یا رکوع میں یا کہاں پہ پھر مانگنی چاہیے؟ یا نہیں وہیں پہ مانگنی چاہیے جیسے حکم ہے ویسے. اگر بھول گئے تو دعا دوبارہ شروع پڑے. یہ مستحب عمل ہے.
یہ مستحب ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز تہجد اور نماز اس میں کیا 8 رکعت جو ہے وہ نماز تہجد ہے اور 2 رکعت نماز شفع ہے اور 1 رکعت وتر ہے، اور وہاں جا کر آپ نے یہ حکم جو ہے مستحب ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کم از کم، یہ 40 شرط نہیں فقط، کم از کم آپ 40 مومنوں کے لیے، 40 بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کریں. سبحان اللہ. ہاں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو 40 یاد ہی نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کہیں کہ وہ مجھے نماز ہی نہیں پڑھنی جب تک مجھے 40 بندوں کے نام نہیں ملیں گے یا 40 بندوں کو یاد نہیں ہوں گے. پہلی تو ایسی بات نہیں ہے کہ 40 بندے نہیں ملتے، بھائی مل جاتے ہیں. اگر نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 40 ہی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے 40 سے زیادہ بھی ہو. اور دوسرا یہ اس میں قبلہ یہ وضاحت فرما دے کہ ضروری نہیں کہ جو فوت ہو گئے ان کے لیے یہی دعا مانگیں، نہیں زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاں عجیب جو ہے کنسپٹ بن گیا ہے کہ ہم نے جو ہے مردوں کے لیے دعا مانگنی جو اس دنیا سے چل گئے. میرا دوسری طرف چلا گیا. میں یہ کہنا چاہتا اگر بھول گیا وطر نئے سرے سے وہ پھر نیا نہیں کوئی نہیں میرے بھائی، واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے. ہو گیا تو ثواب ہے، نہیں ہوا تو کوئی عذاب نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پوچھ پکڑ نہیں، کوئی پوچھ پکڑ نہیں. وگرنہ یہ جو ہم نماز ابھی پڑھتے ہیں نماز تہجد، یہ تو ہم مختصر سی پڑھتے ہیں. اچھا ہاں اگر اس کے فضائل میں جائیں تو یہ تو اس پہ 2 گھنٹے لگ جائیں پڑھتے ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بس ایسے، یہ کم از کم ہے. کم از کم یہ انداز جو آپ کو بتایا گیا یہ کم از کم ہے. وگرنہ اس میں تو جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے اس میں جائیں. جہاں نماز تہجد کے بارے میں لکھا ہے اور اس کے فضائل میں لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا 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 آپ نے پڑھنا ہے، وہ تو ایک بہت لمبا سلسلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ثواب بھی مل جائے، تقرب الہی بھی حاصل ہو جائے، ٹائم بھی کم لگے. تو اس کا جو ہے یہ ہمیں حال دیا گیا ہے، یہ کیا ہے وہ کم از کم ہے، منیمم کہتے ہیں، میکسیمم نہیں ہے، یہ منیمم ہے کہ جو ہم مختصر سی 11 رکعت ہے اور اس کو تقریباً بعض حضرات 15 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور مجھ جیسا جو ہے وہ شاید آدھے گھنٹے سے بھی آگے چلا جائے. اور جو مراجع عظام ہیں، مجتہدین ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کس انداز میں نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں. اور جو پیغمبر پڑھتے تھے، ائمہ اطہار پڑھتے تھے، ہمیں اس چیز کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اگرچہ ہم وہ نہیں بن سکتے، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے. کوشش تو کرنی چاہیے. ہمارے استاد تھے، خدا انہیں غریق رحمت کرے، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں تک پڑھنا ہے. کہا کہ میں عالم فاضل بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جلدی جانے والا ہے، بہت جلدی چلا جائے. کہا کہ اگر تم نظریہ رکھو کہ مجھے مجتہد بننا ہے تو شاید اس مقام تک پہنچ. ہاں ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا آگے ہو. ہاں آپ اس انداز میں جو ہے وہ عبادت الہی کریں کہ آپ ائمہ علیہ السلام کو فالو کریں، فالو ان کو کریں جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں آپ وہ انداز اپنائیں. امام زین العابدین سید صلوات اللہ وسلم علیہ کی دعائیں اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح امام جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے مربوط تھے، کس طرح ان کا علاقہ جو تھا، تعلق جو تھا اللہ کے ساتھ تھا. لہذا اگر وہ بھول بھی جائے یا مختصر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ ختم کر دیں. جی فرمائیں. میرا یہ چوتھا جو ہے وہ نمبر سوال کرنے میں انصاف ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پھر یہ سارا دہرا دیں تو میں پھر بیان کر دیتا ہوں. پہلا نمبر ہے باطن مخلص ہو، باطن مخلص ہو، اس پہ ہم نے بات کی ہے. دوسرا نمبر ہے نیت حاضر، جی اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے. تیسرا وسیلہ کی پہچان، ہاں اس پہ بھی ہم نے تھوڑی سی مختصر سی بات کی. اور چوتھا یہ ہے کہ سوال کرنے میں انصاف ہو. بالکل سوال کرنے میں انصاف ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ بارگاہ الہی میں جائے اور کہے کہ کاروبار شراب کا اور کہے پروردگار میرے رزق میں اضافہ کر، میرے کاروبار میں جو ہے خیر و برکت ہو، تو یہ انصاف تو نہیں ہے نا. انصاف ہونا چاہیے. اور پھر جس کے لیے دعا مانگ رہا ہے اس کے لیے بھی منصف ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، وہ اس قابل ہے، وہ یہ اہلیت رکھتا ہے یا اس کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور خود انسان اپنے بارے میں بھی انصاف کرے.
بے شک عدل یہی ہے، وضع الشیء علی محلہ، سبحان اللہ، ہاں ایک چیز کا جو محل ہے اس پر اس کو رکھنا، یہی عدالت ہے، یہی انسان، ہاں یہی انصاف ہے۔ تو ہمیں جب انصاف کرنا ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ ادھر میرا بھائی ہے تو اس کے بارے میں تو میں نرم ہو جاؤں، اور ادھر وہ جو ہے کوئی دوسرا ہے تو قضیہ ایک ہی ہو، بات ایک ہی ہو۔ تو یہاں انصاف کی ضرورت ہے۔ انسان کو جب دعا کر رہے تو وہاں بھی منصف ہونا چاہیے، منصف مزاج ہونا چاہیے انسان کو ہر حالت میں۔ یہ تو دعا کی بات ہو رہی ہے نا، ویسے بھی انسان کو ہر حالت میں منصف مزاج ہونا چاہیے۔ گھر میں ہے، بیوی کے ساتھ کیسے انصاف کر رہا ہے، بیٹوں کے ساتھ کیسے کر رہا ہے۔ اب 4 بیٹے ہیں 5 بیٹے ہیں تو ایک کے ساتھ جو ہے زیادہ پیار کر رہا ہے، ایک کے ساتھ نہیں۔ یہ بھی معصوم نے بتایا ہے کہ ایسا مت کرو، اس سے دوسرے کا دل دکھتا ہے اور اس کے اندر جو چیز پیدا ہوگی پھر وہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ لہذا سب کو ایک ساتھ، یہی انصاف ہے نا، ہاں جو ایک کے لیے لاتے ہو وہ دوسرے کے۔ جی میں نے بھی یہی پوچھنا تھا کہ دعا کی قبولیت میں کیا یہ جو حقوق العباد ہیں، ہاں یہی بات آ گئی نا، یہ اس میں ان کا مدخل ہے؟ بالکل، ہاں بالکل۔ اگر ہم لوگوں کے حقوق کھاتے جائیں، ان کا مال کھاتے جائیں اور دوسری طرف ہم دعا کرتے جائیں تو یہ کیا ہے؟ پہلے ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کی طرف توجہ دیں، ان کے حق ادا کریں۔ اب حج پہ جانا ہے، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو حکم ہے کہ پہلے قرض اتارو اور پھر حج پہ جاؤ۔ کتنی بڑی عبادت ہے حج، لیکن نہیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ پسند یہ ہے کہ جو تو نے قرض لے رکھا ہے، جو کسی سے پیسے لیے ہیں، مال لیا ہے، اس کا واپس کر، اور پھر یہاں مشکل نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ انصاف یہی ہے، یہی انصاف ہے۔ اگر آپ نے خدا کے گھر میں جانا تو کیسے، کس منہ کے ساتھ جائے گا؟ کس منہ کے ساتھ جائے گا؟ لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، لوگوں کا جو ہے وہ حقوق غصب کر رہا ہے اور ادھر اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ لہذا پہلے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ ہاں اللہ کے حقوق کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے، بندوں کے حقوق کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انہو سألہ عن رجلین قام احدہما یصلی حتی اصبح والآخر جالس یدعو۔ کسی نے امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے سوال کر لیا کہ 2 بندے ہیں، رجلین قام احدہما، ایک ان میں سے کھڑا ہوا اور اس نے نماز نیت لی، یعنی نمازیں پڑھ رہا ہے، یصلی حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی مغرب سے لے کر صبح تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں مشغول ہے۔ کون سی نماز؟ یہ واجب تو نہیں ہے نا، ہاں یہ بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو واجب کی بات نہیں ہو رہی، یہ نوافل ہے۔ تو اب وہ نماز پڑھتا جا رہا ہے، 2 رکعت پڑھی، سجدہ گیا، تشہد پڑھا، اور پھر تو یہ کرتے کرتے صبح ہوگی۔ ایک بندہ تو یہ عمل کر رہا ہے، اور دوسرا والآخر جالس، دوسرا بیٹھا ہوا یدعو، دعا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا سائل نے کیسا سوال کیا، سبحان اللہ، کہ یبنا رسول اللہ 2 بندے ہیں، ایک نماز پہ نماز پڑھتے جا رہا ہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور دوسرا بیٹھے ہوئے ہے اور دعا کر رہا ہے۔ ان میں سے اب افضل کون ہے؟ ایہما افضل، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ قال الدعاء افضل، سبحان اللہ، دعا جو ہے وہ افضل ہے۔ یعنی دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے اس عمل کی، دعا کی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی خود کہہ رہا ہے نا کہ مجھ سے مانگ، مجھے پکار، گڑ گڑا، اور ائمہ اطہار نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا اور اسی کو صاحب فضیلت قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ دعا پر بھی زور دیں۔ دعا جوشن الکبیر پڑھنی چاہیے، دعا صبا پڑھنی چاہیے۔ اتنی دعا ہمارے ہاں تو اتنا دعاؤں کا ذخیرہ ہے کہ جو ختم ہونے والا، ایسا خزانہ ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں، اور اس میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہے۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں
یہ ان کا حال ان دعاؤں کے اندر ہے. ہم پہلے تو اس طرف جاتے نہیں, اگر جائیں تو فقط وہ عربی میں جو ہے وہ پڑھ کے کتاب کو بند کر دیتے ہیں. چاہیے کہ جب آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہو تو سمجھو کہ کیا پڑھ رہے ہو. صحیح, اصل اسی کو رجوع بولتے ہیں. ہاں, اسی کا نام رجوع ہے اور اسی کا نام دعا ہے. اور ایک عبارت آپ نے پڑھ دی, آپ کو پتہ ہی نہیں تو کیا مانگ رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمیں, آپ اپنی زبان میں بھی جو ہے بیٹھ کر دعا مانگ سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ ساری دعائیں جو ہے عربی, لیکن فضیلت ہے عربی کی. یہ نہ کہیں کہ اس کی فضیلت نہیں, فضیلت ہے, لیکن اپنی زبان میں بھی آپ بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اس بندے نے امام سے سوال کیا. دو بندے ہیں, ایک جو ہے وہ نماز پہ نماز پڑھتے جا رہا ہے اور دوسرا بیٹھا ہوا ہے آرام سے اور دعائیں مانگ رہا ہے. اب ان دونوں میں افضل کون ہے, کون سا جو افضل عمل کر رہا ہے, نماز والا یا دعا؟ تو امام نے فرمایا الدعاء افضل, بہترین. اب طلباء ہیں, حوضہ علمیہ قوم میں بھی پڑھ رہے ہیں, نجف اشرف میں بھی پڑھ رہے ہیں, شام میں بھی پڑھ رہے ہیں. تو وہاں پر مراجع سے یہ مسئلہ پوچھا گیا. اب شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں نا, کتنی فضیلت کی راتیں ہیں, کتنی بابرکت راتیں ہیں. تو کسی طالب علم نے سوال کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے لیے کیا افضل ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹھ کر درس کا یاد کرنا یہ تمہارے لیے افضل ہے. یعنی اس کا بھی ثواب ملے گا. اور کیوں؟ وہ فقط تم اپنے لیے مانگو گے, جب علم حاصل کر لو گے تو نہ جانے کتنوں کو اس کا فائدہ پہنچاؤ گے. اب مجتہد کی نظر دیکھیں تو کس چیز کی, ہمیں بھی جب دعا مانگنا ہے تو دعا مانگتے ہوئے ہمیں سوچنا ہے کہ افضل چیز کیا ہے, اس کو مانگنا. اور پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ اگر میں یہ لیالی قدر پا لوں تو مجھے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو پیغمبر نے فرمایا صحت کی دعا مانگنی چاہیے. اب اس کے اندر کتنا بڑا راز ہے. صحت ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں, اگر انسان ٹھیک ہے, درست ہے, تو پھر عبادت بھی ہے, دعائیں بھی ہیں, روزی بھی کما سکتا ہے, خیر و خیرات بھی کر. اگر صحت ہی نہیں, اگر آپ بستر پہ ہل ہی نہیں سکتے تو آپ کریں گے کیا؟ یعنی دیکھیں نا, اس چیز کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل کیا ہے. اگر ادھر تو کہے گا بندہ وہ میرے تو اتنے مسائل تھے, میں اتنا جھگڑا, تو مجھے تو وہ مانگنا چاہیے تھا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بہترین دعا جو ہے وہ صحت. میرے بھائی اگر صحت ہوگی تو مانگو گے. لہذا صحت کا خیال کرنا چاہیے, اور صحت ٹھیک ہوگی تو سب کچھ, تو دماغ بھی ٹھیک ہوگا, دماغ بھی ٹھیک ہوگا تو عبادت بھی لگن کے ساتھ وہ جو ہے وہ کرے گا. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ صحت کے دعا مانگنی چاہیے. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادت الدعا. صحیح, پیغمبر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بہترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے. اشرف العبادت الدعا, سبحان اللہ. افضل العبادت, جملے دیکھیں نا, افضل العبادت الدعا, اشرف سبحان اللہ عبادت الدعا, لیس شیء احب الی اللہ عز وجل من ان یسأل. اس سے خدا کے نزدیک افضل ترین اور کوئی شے ہے ہی نہیں کہ اللہ سے سوال کیا جائے. اور یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اسی کا نام دعا ہے. اللہ اکبر, کتنی اہمیت ہے. لیس شیء احب الی اللہ, اللہ کو جتنی دعا محبوب ہے, جتنا اس سے سوال کر, بندوں کی بات نہیں ہو رہی. ہاں, بندوں سے سوال کریں گے ایک بار, دو بار, چار بار, وہ ناک چڑھائیں گے. اس نے تو یار ہمارا ہی دروازہ دیکھ لیا ہے, اس نے تو بس مجھے ہی دیکھ لیا, اس کو کوئی اور بندہ نظر ہی نہیں آتا. لیکن وہ بارگاہ الہی جو ہے وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگ. اور پیغمبر فرما رہے ہیں محبوب ترین عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک دعا کا مانگنا ہے. جی ہم انشاءاللہ جلدی ختم کر رہے ہیں. تو افضل العبادت الدعا, اشرف العبادت الدعا, لیس شیء احب الی اللہ عز وجل من ان یسأل. یہ تین چیزیں. پھر فرماتے ہیں لیس شیء
اکرم علی اللہ تعالی من الدعا، اللہ کے نزدیک کی بہترین دعا، بہترین اکرام والی چیز جو ہے۔ اکرام، ہاں ہاں۔ اکرام آپ سمجھتے ہیں نا اکرام کیا ہے؟ اکرام یکرم ہو، والی۔ اکرام باقر یہ بتائے گا کہ اکرام کیا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو لیں کہ جو اللہ کا زیادہ محبوب عمل ہو، بے شک۔ اور اللہ کا زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ بہترین عمل کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بارگاہ الہی میں جائیں، گڑ گڑائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ رمضان کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا۔ فقط یہ نہیں کہ ماہ رمضان آ گیا تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، اصل خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ ان راتوں کو بھی ضائع نہ کرے، ان دنوں کو بھی ضائع نہ کرے، رات کو جاگ کر عبادت پروردگار کرے اور دن میں روزے رکھے، اور روزہ رکھ کر روزے کو باطل نہ کرے، روزے کو خراب نہ کرے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بتائیں گے کہ روزہ کیسے روزہ ہوتا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے۔ فقط یہ ہے کہ کھانے پینے سے روک لیا تو بس یہ روزہ ہو گیا ہے؟ نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، استدعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام کی مشکلات آسان فرمائے، آپ تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، اور حاضرین جو بیٹھے ہیں یا جو پیچھے ہمارے دوست جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ان کو اپنے کام میں کامیاب فرمائے، اور ہدایت ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔